رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الکہف شروع ہوئی ہے اور یہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ شمار ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالی کی خالقیت کا بیان تھا جو سورہ انعام تک چلی۔ دوسرے حصے میں ربوبیت باری کا بیان ہے کہ رب اور پالنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک یہ مسئلہ ہوا۔ اب یہاں سے حاکمیت باری تعالیٰ کا بیان ہے کہ حکمران، بادشاہ، مالک، خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ یہ بڑا مضمون ہے اور ساتھ ساتھ باقی بھی چلے گی۔ یہ سورت ان سوالات کے جواب میں اتری ہے جو مشرکین نے نبی علیہ السلام سے کیے تھے یہود سے سیکھ کر۔ وہ 3 سوال تھے، ان میں سے پہلا سوال روح کیا چیز ہے، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ نوجوان اصحاب کہف کے حالات کیا ہیں، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ایک نوجوان مشرق سے مغرب تک فتح کرتا گیا، اس کے حالات کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کا کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو وہی بند ہو گئی۔ 15 یا 18 دن تک وہی نہیں آئی، اور مذاق کرتے تھے مشرکین کہ دیکھو یہ کل ان کا کب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا، یہ سورت اتاری اور ساتھ فرما دیا کہ جب آئندہ کے بارے میں کوئی بات ہو تو ساتھ انشاءاللہ کہا کرو، اگر اس وقت نہ بھی کہہ سکو تو بعد میں جس وقت زیادہ ہے تو انشاءاللہ ضرور کہنا ہوتا ہے۔ اور مشرکین کے دوسرے شبہات کا بھی جواب ہے اس کے اندر کہ وہ ساتھ ساتھ ہی شبہات اور ان کے جواب چلتے رہیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف ترغیب دی۔ اللہ نے اپنے بندے پر، بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بڑی نعمت اپنے رسول پر کی ہے تو عبد کے لفظ سے آپ کو یاد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو عبدیت بہت پسند ہے۔ ہر آدمی جس سے پیار کرتا ہے اس کا وہی نام لیتا ہے، پیار والا۔ تو اللہ تعالیٰ کو عبدیت بہت پسند ہے، تو اس واسطے علی عبدہ کتاب نازل فرمائی نبی علیہ السلام پر جو اللہ کے سب سے اونچی شان والے بندے تھے۔ قرآن پاک کے اندر ہدایت ہے، اور مشرکین جو خدا تعالیٰ کے بیٹے تک تسلیم کرتے ہیں ان کو ڈرانا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دینا ہے اس میں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت ہی کوشش کرتے تھے کہ یہ ایمان لائیں، دوزخ سے بچ جائے. تو جب ایک آدمی کسی کام کو کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہو اور اس کا کوئی نتیجہ خاطر خواہ نہ نکل رہا ہو تو گھٹن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام بھی پریشان ہوتے کہ یہ لوگ ایمان لا کر جنت میں کیوں نہیں جاتے، یہ دوزخ کی طرف کیوں بھاگے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے، کیا یہ ایمان نہ لائے تو کیا آپ اپنا گلا دبا کر جو ہے اپنے آپ کو ختم کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ہمارے احکام پہنچائیں، بس اتنا ہی کافی ہے. آگے نہیں مانیں گے تو ہم پوچھیں گے، مانیں گے تو ہم عزت دیں گے. باقی زمین کی ساری چیزیں جو ہیں یہ زمین کی زینت کے لیے ہیں اور لوگوں کے امتحان کے لیے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یہ پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ اصحاب کہف 300 سے زیادہ سال زندہ رہے، نہ کھایا نہ پیا، نہ ان کو کسی جانور نے کھایا، نہ کیڑے مکوڑے نے کھایا، نہ جسم گلا، اور یہ اتنی دیر تک نہ جو ہے زندہ رہنا اور کچھ کھانا پینا نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ما فوق اور اسباب کے مالک تھے، لہذا ان کو اگر پکارا جائے تو وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہمارے کام بنا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کے صرف یہی اچنبھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور بھی بہت سے مظاہر ہے. اگر اس کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے تو چند نوجوان تھے جنہوں نے ایک مشرک بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اور یہ خود کسی مافوق الاسباب چیز کے مالک نہیں تھے. جب یہ غار میں سوئے تو اللہ تعالیٰ ہی سورج کو حکم دیا کہ اس سے ایک طرف ہو کر ان کو دھوپ نہ لگے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاسے بھی ہم بدلتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے اتنی دن جو ہے اتنے سال زندہ رکھا. یہ ہمارا کمال ہے، نہ کہ ان کا کمال ہے. ان کی کرامت آپ کہہ سکتے ہیں. باقی ان کے وہ تو جب اٹھے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کتنے سال یا کتنے دن یا کتنے گھنٹے یہاں اس میدان اس غار میں ٹھہرے ہیں. قال قائل منهم کم لبثتم، کتنے سوئے تھے؟ ایک نے کہا یار ایک دن بس، دوسرے نے کہا آدھا دن. وہ پھر کہتے ہیں یار یہ سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کے حوالے جتنا بھی ہم سوئے ہیں، اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے، یہ پیسے لے کر ایک آدمی جائے اور جو نیک اور اچھا پاکیزہ ہوٹل والا بندہ ہو وہاں سے چپکے سے کھانا لے کر کے آئے تو اب کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دے، ورنہ وہ ہمیں یا تو قتل کر دیں گے یا اپنے مذہب کی طرف جانے میں مجبور کریں گے. یہ بڑا مشکل ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ راز کھول دیا، اور جناب پیچھے حکومت بدل 300 سال گزر گئے. تو جناب حکومت پہلے دہریوں کی تھی، اب مسلمانوں کی تھی، مسلمان ہو گئے تھے. تو جب انہوں نے وہ سکہ 300 سال پہلے والا پیش کیا تو لوگوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا، یہ پیسے کہاں سے آ گئے. تو اس طرح پھر کھوج لگایا تو ان کے پیچھے دوڑے کہ معلوم کریں یہ کہاں ہیں. اس وقت تک یہ زندہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بعد میں اس کو موت طاری کر دی. اور پھر پچھلے لوگوں نے کہا ان پر کوئی جو ہے ان کے لیے کوئی نشان اور کوئی یادگار بنانا چاہیے. تو مختلف رائے آئیں تو ایمان والے غالب ہو گئے. انہوں نے کہا مسجد بنائیں گے جہاں عبادت ہوگی، ان کو ثواب بھی ملتا رہے گا. تو نشانی سب سے یادگار جو ہے وہ مسجد ہوتی ہے. وہ کتنے تھے اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ یہ نہ کہیں کہ کل میں یہ کہنے والا ہوں کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو کر دیں گے، اگر بھول جائیں تو پھر بھی کہہ دیا کریں. ہم بتاتے ہیں وہ 300 سے زیادہ سال وہاں رہے تھے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ وہ کتاب رب جو اللہ نے آپ کی طرف بھیجی ہے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے. اللہ کے احکام کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں.
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا صبح شام ذکر کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں. آپ کی نظر ان دولت مندوں کی طرف نہ جائے جو ہمارے ایمان سے غافل ہیں. فَمَّنْ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حق تو رب کی طرف سے آگے تمہاری مرضی، مجبور نہیں کیا جائے گا. جو ایمان لائے گا تو جناب جنت جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا تو جہنم اس کے لیے تیار ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، مثال کے ساتھ یا دنیا میں ریجنے والوں کو سمجھا دیجئے. دو آدمی تھے، ایک کٹاگری کے یا ایک مال کے. ایک نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں ختم کر دیا، دوسرے نے باغ لگائے، شادیاں کی، بچے ہوئے، حشم خدم. تو ایک دن اب ایک بھائی جو مسلمان تھا اس کے پاس گیا تو باغ والے نے کہا کہ بھائی تو نے پتہ تاجر ہو کر آگے دنیا کے بعد مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، کوئی ہے نہیں، کیونکہ اس کا ایمان آخرت پر اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر تھا ہی نہیں. تو اس کو الٹا کھوسے فقال صاحبی، اور صاحب سے کہا باتیں کرتے ہوئے انا اکثر من کا مالا واعز نفرا، کیونکہ اس کا باغ جو ہے انگور اور کھجور سے جو ہے پر تھا اور اس کے اندر کھیتیاں لگتی تھی، ہر قسم کا مال، اور ہر سال جو ہے ان کا پھل خوب آتا تھا. اس واسطے وہ غرہ ہو گیا. تم اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کسی کے پاس مال دولت عہدہ آ جائے تو غرہ نہ ہو. اس دوسرے بھائی نے کہا یار لولا اذ دخلت جنتک، تو ایسی باتیں مجھے سناتا ہے، تجھے تو اللہ نے مٹی اور نطفے سے پیدا کیا ہے، انسان بنایا ہے، تو کہاں کرتا پھرتا ہے، تو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. تجھے تو چاہیے تھا ماشاء اللہ کہتا، لا قوت الا باللہ کہتا، اللہ کا شکر ادا کرتا. تو مجھے سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال دولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے بھی زیادہ مال دے دے اور تیرے مال پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے اور تو پھر ہاتھ ملتا رہ جائے. ایسا ہی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہاتھ ملتے ہوئے کہتے ہیں کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا. ہنالک الولایۃ للہ لک وہ خیر ثوابا و خیر حکما، یہاں سے معلوم ہوتی ہے حکمرانی اللہ ہی کی ہے سچی، اور وہ بہترین بدلہ دیتا ہے اور بہترین نتیجہ. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، دوسری مثال ان کو بیان فرما دیں. دنیا جو کھیتیاں ان کے سامنے زمین سے اگتی ہیں، لہلاتی ہیں اور خوبصورتیاں پیدا کر دیتی ہیں، ایک وقت آ جاتا ہے یہ پک جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں. اگر کوئی کاٹے نہ تو ویسے خشک ہو جاتی ہیں، ہوا اڑا کے اس کو لے جاتی ہے. تو اس واسطے دنیا کی چیزوں پر اعتماد کر کے نہ بیٹھا کرو، یہ ختم ہونے والی ہیں. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں. مال اور اولاد دنیا کی ہے تو دنیا کی زینت ہے، نہ دنیا رہے گی نہ یہ زینت رہے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جب قیامت کے دن لوگ اکیلے آئیں گے، ان کے پاس جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے یہ پیدا ہوئے تھے، آج میدان محشر میں بھی ایسے آ گئے ہو. تمہارے وہ جو تمہارے گھمنڈ تھے، تمہارے دعوے تھے، وہ کہاں گئے؟ اور دوسرا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا اور ڈر رہیں گے، کہیں گے یا ویلتا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کے اندر تو ہر چیز لکھی ہے، اس نے کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی. جو ہم نے دنیا میں کیا تھا، نیکی یا برائی، گپ شپ کی، جو کچھ بھی کہا کیا تھا وہ سب حاضر کر دیا گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، دوسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ شبہ ان کو یہ تھا کہ ہمارے جن جو ہیں ہمارے کام کر دیتے ہیں، جس کا سورہ جن کے اندر آتا ہے. تو اس واسطے ہم ان کو پکارتے ہیں. فرمایا جن تو تمہارے دشمن ہیں، تمہارے باپ کے بھی دشمن ہیں. ظالمو
کیسے تم نے انصاف کیا ہے کہ اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو تم خدا بنا بیٹھے، کیسا برا بدلہ دیا ہے تم نے۔ اللہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم تو قرآن پاک میں کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ مثال سے بات کو سمجھ جائے انسان، لیکن انسان اکثر ہے سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وہ ایمان اس واسطے نہیں لاتا کہ پیغمبر جو ہے وہ انسان ہے، کوئی اور ہوتا۔ اللہ اکبر، وما نرسل المرسلین الا مبشرین، انسان ہی تو ہم نے پیغمبر بنا کر کے بھیجے ہیں، وہ ان کو ڈراتے ہیں، ان کی اتباع کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ تیسرے شبے کا جواب ہے کہ دیکھو خضر علیہ السلام ما فوق الاسباب کام کرتے تھے اور ان کے پاس علم غیب تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس سیکھنے کے لیے گئے تھے، اس واسطے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا جائے تو کام بن جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سیکھنے تو نہیں گئے تھے اور بس اللہ کے حکم سے چلے تو گئے، جب انہوں نے ایک بات منہ سے ان کے بھی نکل گئی تھی، اللہ تعالیٰ بھر دے کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ کوئی آپ سے بڑا عالم بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہنے سے یہاں پکڑے گئے۔ تو دیکھو جو یوں آداب کا لحاظ تھا، اللہ مجھ سے بڑا عالم ہے، یہ ویسے دنیا کے لحاظ سے تو آپ نے صحیح فرمایا، نبی سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بھی ایسے بندے ہیں جن سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یا اللہ وہ کون ہے، کہاں ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایسا نہیں، تعلیم کے لیے مشقتیں نہیں اٹھانی پڑتی ہیں، جائیں آپ مچھلی بھون لیں، اپنا کوئی ساتھی تیار کر لیں اور سمندر کے کنارے چلتے چلے جائیں، جب مچھلی بھونی ہوئی مچھلی کو کھائیں بھی، اور اس کے بعد وہ جب منزل مقصود تک پہنچیں گے وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، دریا میں کود جائے گی، وہاں راستہ بن جائے گا، پھر آپ راستے پہ چلے جائیں اور وہاں آپ کو ہمارا بندہ مل جائے گا جس سے آپ نے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی کو دے کر کہا کہ اپنے مقصد تک ہم چلتے ہی جائیں گے۔ تو چلتے گئے، ایک جگہ آرام کیا تو مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی، لیکن اس کو یاد ہی نہیں رہا خادم کو، جب اٹھے تو چل پڑے، آگے جب گئے بھوک لگی، لاؤ یار مچھلی کھانا ہے، بھوک لگ رہی ہے، تھک بھی گئے۔ اللہ اکبر، اوہ حضرت وہ تو وہاں چلی گئی تھی سمندر میں، تو اچھا ہم تو وہاں تک آئے تھے، آگے نکل آئے، لہٰذا واپس آئے، آگے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو کہا ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، اللہ نے جو آپ کو علم دیا اس سے ہمیں بھی کچھ عطا کر دیں۔ آپ نہیں سیکھ سکتے، وہ کچھ اور قسم کا علم ہے، آپ کے پاس کچھ اور قسم کا علم ہے، آپ صبر دیں۔ حضرت نہیں ہم صبر بھی کریں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اچھا پھر پوچھنا نہیں ہے، جو میں کروں میں خود اس کا نتیجہ بعد میں بتاؤں گا، آپ نے پہلے سوال ہی نہیں کرنا۔ تو چل پڑے، تو پہلی جگہ جب سوار ہوئے تو کشتی پر تو پار ہو گئے، تو پھٹا نکال کر اس کو جو ہے خراب کر دیا، توڑ دیا۔ تو آگے پھر اس پر بھی اعتراض کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا اور آپ ان کی کشتی توڑ دی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، شریعت کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن تقویم کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر نوجوان کو قتل کر دیا۔ آگے گھر میں گئے تو بستی میں گئے تو بھوکے تھے، کھانا مانگا، انہیں مہمان نہیں کی، لیکن انہوں نے ان کی دیواریں سیدھی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہر بار سوار کرتے رہے، تو آپ نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ کشتی اس واسطے توڑی تھی کہ بادشاہ دیگار میں پکڑ لیتا تھا، جو معیوب کشتی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا، تو ہم نے وہ پھٹا نکال کے وہی رکھ دیا، بعد میں لگا کے وہ جا گئے۔ ہاں بھائی ٹھیک کیا آپ نے۔ یہ نوجوان جو ہے ماں باپ کو بڑا ہو کر کفر کی طرف ابھارتا،
اور تکلیف دیتا پریشان کرتا یہ بھی بالغ ہونے سے پہلے مر گیا جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بچہ اور دے دیں گے، وہ بھی موجیں کریں گے۔ میں کون سا نقصان کیا ہے؟ اور جو دیوار ہم نے جو ہے ٹھیک کی ہے اس کے نیچے یتیم بچوں کا باپ جو ہے وہ اس میں سونا نیچے رکھ گیا تھا، اگر گر جاتی تو سونا نکل آتا، لوگ لے جاتے، ہم نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا کہ ان کے بڑے ہو جائیں پھر خود نکال لیں۔ تیسرا اور چوتھا شعبہ ان کا یہ تھا کہ ذوالقرنین جو ہیں وہ ایک بادشاہ تھے اور مشرق مغرب کو اس نے فتح کیا، اور میں ٹھیک ہے حکمران آتے ہیں دنیا میں فتح بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ وہ عاجز بھی تھے، مغرب کو گئے تو آگے ایک جگہ پہنچے تو آگے نہیں جا سکتے تھے، آگے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سورج ڈوب رہا ہے، آگے اس سے پہلے آگے کیا ہے، آخر مجبور ہو کر واپس آئے اور ادھر اس کی طرف آئے، جب مشرق کی طرف آئے تو ادھر سے یاجوج ماجوج تھے اور جناب ان کی بولی نہیں سمجھ سکتے تھے، اور قوم جو ہے یاجوج سے ماجوج سے پہلے قوم تھی جس کو وہ ان کی بولی بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، انہوں نے کہا یہ ہے ادھر یاجوج ماجوج رہتے اور آ کر ہمیں پریشان کرتے ہیں، آپ اس درے کو ٹھیک کر دیں تاکہ وہ ادھر نہ آ سکیں، ہم آپ کو چندہ دیں، اور میں چندے کی ضرورت نہیں، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تم افرادی قوت لے آؤ، مال دولت میں جو ہے خرچ کروں گا، میں یہاں اس درے کو بند کر دیتا ہوں۔ چنانچہ لوہے کے پھٹے رکھ لے اور اس کے بعد ان کو جوڑا اور آگ جلوائی اور جہاں کے لوگ ایک جیسا کر دیا، فرمایا یہ قیامت تک اب یہ نہ اوپر سے آ سکیں گے نہ اس کو توڑ سکیں گے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي، وہ کافر لوگ جو میرے بندوں کو اپنا معبود بناتے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ کامیابی والے کام کر رہے ہیں، ہم نے تو ان کے لیے جہنم تیار کر دی ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی ہوگی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کلمات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لا محدود ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے میں انسان ہوں تم جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وحی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا سب سے جو ہے معبود تمہارا جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ جو آدمی اپنی آخرت اچھی کرنا چاہتا ہے تو نیک عمل بھی کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرے۔ کافا یا عین صاد ذکر رحمت رب عبدہ زکریا، سورہ مریم کے اندر بھی ان کے شبہات کا جواب ہے کہ حضرت زکریا جو ہے بڑھاپے میں ان کو اللہ نے بچہ دے دیا، حضرت مریم جو ہے بغیر خاوند کے اس کو اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ما فوق الاسباب ان چیزوں کے مالک تھے، اس واسطے غیر اللہ کو پکارنا درست ہے۔ فرمایا حضرت زکریا کے بارے میں آپ سن لو، وہ تو کہہ رہے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر سفید ہو گیا، ہڈیاں برانی ہو گئی، میں بچے جننے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن تیری قوت تو موجود ہے، مجھے بچہ بھی دے دے، حالانکہ میری بیوی بھی بانجھ اور بوڑھی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں تجھے یہ تیری دعا قبول کرتا ہوں زکریا، میں آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہوں، نام بھی خود رکھوں گا اور وہ نبی بھی بناؤں گا۔ یا اللہ پھر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر میں خوشی ہونے والی ہے؟ فرمایا جب 3 دن تم لوگوں سے کلام نہ کر سکے تو یوں سمجھنا کہ ہمارے گھر میں جو ہے خوشی ہونے والی ہے، بیوی حاملہ ہو چکی ہے۔ تو جس کو اتنا بھی پتہ نہ چل سکے کہ میرے گھر میں بچہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا، اس کی بھی جو نشانیاں پوچھتا ہے تو وہ فوق الاسباب
چیزوں کے مالک کہاں ہیں؟ وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑ کے نادا ربہ نداء خفیہ. یہ بھی کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ موسیٰ حضرت زکریا علیہ السلام اس بڑھاپے میں بچہ مانگ رہے ہیں. یہ ایک عجیب سی بات ہے. رہی حضرت مریم، واقعی اس کو بچہ بغیر خاوند کے ہو چکا تھا، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گئے تو ان کو پتہ نہ چل سکا یہ کون ہے. ان سے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. نظر تو آتا ہے نیک آدمی، لیکن اس کا نیک آدمی کا عورتوں کی مجلس میں آنے کی کیا؟ اس واسطے میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں. آپ نے کہا جی میں اللہ کا فرشتہ ہوں، بچہ دینے کی خوشخبری دینے والا ہوں. بچہ کیسے؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. میں تو کسی غلط بندے نے مجھے ہاتھ لگائے، نہ ہی میں خود غلط ہوں. فرمایا بالکل ٹھیک ہے، پاک دام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر بغیر خاوند کے بچہ دینا چاہے تو وہ قادر ہے. بچہ حضرت زکریا حضرت مریم کو ہو گیا، لیکن حالت ان کی دیکھیں. جب بچہ پیدا ہونے کا ٹائم آیا کہہ رہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. میں اس سے پہلے مر کے بھولی بسری ہو گئی ہوتی. فرشتے نے ڈھارس بندوائی، غم نہ کریں آپ یہاں یہ جو اپنی ایڑی زمین پر مارے، نیچے سے پانی ٹھنڈا نکلے گا، اور جو تنا ہے کھجور کا اس کو ہلائیں، اوپر سے تازہ کھجوریں نکلیں گی، اور آپ کو بچہ بھی ہم پیدا ہو جائے گا. آپ بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کریں اور کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر اپنی تسلی کریں. بچہ جب اچھا گھر جائے تو بچے کو لے کر تو لوگ جب پوچھیں گے تو آپ کہنا یہ اس کی طرف اشارہ کرنا، بچہ خود ہی اپنا جواب آپ ہی دے گا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. تو اتنے میں بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کتاب بھی دیں گے، نبوت بھی دیں گے اور برکت والا ہوں. میں اپنی والدہ کا فرما بردار بھی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دوں گا. یہ سارے کام اللہ تعالیٰ مجھ سے کروائیں گے. والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. مجھ پر اس دن بھی سلامتی جب پیدا ہوا ہوں، جب مروں گا اور جب دوبارہ اٹھوں گا. یہ اللہ کی سلامتی کے ساتھ ہی ہوں گا. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. اللہ ہی میرا تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو. یہ سیدھی راہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو جد الانبیاء ہیں، انہوں نے بڑے امتحان پاس کیے، اب وہ مختار کل ہو گئے. فرمایا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ تو اپنے باپ کو بھی ایمان پر نہ لا سکی، اس لیے کوشش کرتے رہے. وہ کیسے باپ کو خطاب کیا یا آباد لما تعبدو، کیوں آپ ان کی بات کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کام آتے ہیں. ابا جان میرے پاس علم ہے، میری اتباع کریں، آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا. ابا جان شیطان کی اتباع نہ کریں، وہ تو دشمن ہے. اے ابا جان اگر شیطان کی عبادت کی اس کے پیچھے چلے تو جو ہے شیطان کے دوست ہو کر جہنم میں چلے جاؤ گے. باپ نے کہا راغب عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے خداؤں سے تو باغی ہو گیا ہے. خبردار، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہاں گھر میرا چھوڑ کے ابھی سے چلے جاؤ، ورنہ تمہیں مار مار کے پتھر ختم کر دوں گا. قال سلام علیک. ابراہیم فرما بردار بیٹے نے فرمایا ٹھیک ہے ابا جان، آج میرا آخری سلام، لیکن آپ کے خلاف محال کھڑا نہیں کروں گا. میں تو اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا اور تیرے ایمان کی کوشش کرتا رہوں گا. اللہ تعالی نے فرمایا میرے ابراہیم نے جب اپنا گھر باپ ماں چھوڑا تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسماعیل جیسے دو لال دیے جن کو پیغمبر بنایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کا بھی بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے. ادریس علیہ السلام کا واقعہ پہلی دفعہ ہے، لیکن واقعہ تفصیل سے کوئی نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا، یہ بھی حضرت آسمان پر ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدھا ریز تھے.
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کیا میں مر جاؤں گا دوبارہ زندہ ہوں گا؟ یہ ممکن نہیں ہے، مٹی میں مل جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان پہلے کہاں تھا جب یہ نطفے سے اس کو یا مٹی سے پیدا کیا گیا؟ جو خدا نطفے سے اور مٹی سے پیدا کر سکتا ہے اور نیز سے حس کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر دے گا۔ کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر دیکھ لے گا عذاب میں کس طرح پھنستا ہے اور قیامت کے اندر کس طرح اس کی رسوائی ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جائے گا اس کا مرتبہ زیادہ